زلفی بخاری کون ہیں اور عمران خان کے لیے اتنے اہم کیوں ہیں، جانیں گے یہ سب اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں فیصل انفو سے فیصل شاہین۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جب طیارے سے سعودی سرزمین پر اترے تو ان کی آمد سے قبل ہی ان کا یہ دورہ متنازع ہو چکا تھا، اور وجہ تھی کہ ان کے دوست اور قریبی ساتھی زلفی بخاری کی شخصیت جو اس دورے میں ان کے ہمراہ تھی۔ سید ذوالفقار عباس بخاری المعروف زلفی بخاری کے لیے پیر کو وزارت داخلہ کی جانب سے خصوصی اجازت نامہ جاری کیا گیا تاکہ وہ عمران خان کے ساتھ مدینہ جا سکیں۔ وزارت داخلہ کے ایگزٹ کنٹرول سیکشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ سید ذوالفقار عباس بخاری کو عمرہ پر جانے کی اجازت دی گئی ہے، اور وہ صرف ایک بار ہی 6 دن کی خصوصی اجازت کے تحت بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں۔ یہ نوٹیفیکیشن میڈیا پر آتے ہی تنازع کھڑا ہو گیا تھا کہ وزارت داخلہ نے کس کے کہنے پر زلفی بخاری کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ہٹانے کی خصوصی اجازت دی، اور وہ یہ بات اتنی آگے بڑھ گئی تھی کہ نگران وزیر اعظم ناصر الملک نے بھی اس کا نوٹس لے کے رپورٹ طلب کر لی۔ عمران خان کی جماعت تحریک انصاف میں زلفی بخاری کا کوئی عہدہ تو نہیں ہے، لیکن ان کی نجی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو ماضی کے قریب شاید ہی کوئی ایسا اہم واقعہ ہو جس میں زلفی بخاری کا نام سامنے نہ آیا ہو۔ وہ عمران خان کی جانب سے ان کی دوسری اہلیہ ریحام خان کو طلاق دینے کے بعد معاملہ طے کرنا ہو، یا موجودہ اہلیہ بشرا بی بی سے نکاح کی گواہی، زلفی بخاری کا نام سیر فہرست میں نظر آتا ہے۔ زلفی بخاری کے قریبی رشتہ دار اور مسلم نون کے سابق سینیٹر سید ظفر علی شاہ نے بھی بی بی سی کو بتایا کہ زلفی بخاری عمران خان کو سیاست میں آنے سے پہلے ہی جانتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زلفی بخاری برطانوی شہری ہیں اور وہ اپنی اہلیہ اور 2 بیٹوں کے ہمراہ مستقل طور پر لندن میں رہتے ہیں، تاہم ان کے والدین اور دیگر رشتہ دار پاکستان میں ہی مقیم ہیں۔ ظفر علی شاہ کے مطابق زلفی بخاری جائیداد کی خرید و فروخت کے کاروبار سے منسلک ہیں، جو کہ انگلستان میں ہے، اور ان کے علم کے مطابق پاکستان میں زلفی کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں موجودگی کے دوران وہ تقریباً سارا دن عمران خان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور ان کی ساری مصروفیات بھی انہی سے متعلق ہوتی ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق لندن میں بھی عمران خان کے زیادہ تر میزبانی زلفی بخاری ہی کرتے تھے، اور انہیں متعدد بار لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ میں عمران خان کا استقبال کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ زلفی بخاری انگلینڈ میں عمران خان کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے منعقد ہونے والی زیادہ تر پروگرامز کا انتظام بھی وہی کرتے ہیں۔ زلفی بخاری کی سعودی عرب روانگی کا معاملہ اس وقت گرم ہوا جب پاکستانی میڈیا میں یہ خبریں چلی کہ عمران خان نے مبینہ طور پہ انہیں اپنا ہمراہ لے جانے کے لیے ان کا نام ECL سے نکلوایا ہے۔ اس کے بعد تو سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے حامی یہ بحث کرتے نظر آئے کہ زلفی بخاری کا نام تو ECL میں تھا ہی نہیں، بلکہ ان کا نام تو بلیک لسٹ میں شامل تھا۔ ان خبروں کے بعد وزارت داخلہ کا ایک اور نوٹیفیکیشن بھی سامنے آیا، جسے وزارت کے ایگزٹ کنٹرول سیکشن کی جانب سے جاری کیا گیا، تاہم اس میں یہ بھی واضح نہیں تھا کہ یہ نام کس فہرست میں ہے جس کی وجہ سے انہیں 6 دن کی عارضی اجازت دی گئی ہے۔ FIA کے ذرائع نے بھی BBC اردو کو بتایا تھا کہ زلفی بخاری کا نام دراصل بلیک لسٹ میں ہی شامل ہے، اور بلیک لسٹ اور ECL میں فرق کیا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ بلیک لسٹ ECL سے 1 درجہ نیچے ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ECL کسی فرد کو ملک سے باہر جانے سے روکتی ہے، جبکہ بلیک لسٹ میں شامل افراد کو بیرون ملک سے واپس آنے پر بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔